کریں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. میری تو اپنی بریکنگ نیوز چلا رہے تھے اور بعد میں جو میرے اوپر پرچہ ڈالا گیا وہ یہ ڈالا گیا کہ میں نے دستی بموں سے حملہ کیا. میری ویڈیو دیکھیں, میں تو باقاعدہ اسلام آباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں. میں تو ان کی عزت کرتی ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں. سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ وہ خود افغانستان سے بات کریں گے, وہ خود ان لوگوں سے بات کریں گے جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس وقت کے پی کے میں. ان کے کیمپس کے اندر ان کا کین انٹرسٹ ہے, جو وہاں پہ ان کے ایشوز ہیں, جو وہاں پہ لوگوں کے حوالے سے تحریک کو بیس کیمپ بنانے. یہ پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے ہماری, یہ ہماری عزت ہے. میں نے تو اسی کا ہی خواب دیکھا تھا کہ میں آج آپ اگر میرے انٹرویو بھی کریں جسٹ بیکاز آئی ایم الیکٹڈ. جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو دہشت گردی عروج پہ تھی, اور دہشت گردی کا سامنا پاکستان کی ہر جماعت اور ہر جماعت کی قیادت کو تھا. بہت ضرورت تھی جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ایک لا فیئر کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد, کہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل افیئرس کی کمیٹی بنائی جائے جہاں جہاں کشمیریوں کے جو لیگل رائٹس جو ہیں چھینے گئے ہیں. تو 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر میں خود بھی یہاں سے چھپ کے نکلوں اور میں پارلیمنٹ میں بھی نہ اپنے آپ کو بچا سکوں, میں اپنا مقدمہ بھی نہ لڑ سکوں. کے پی کے میں ان کے 3 ایم پی ایس شہید ہوئے. جب ان کا تیسرا ایم پی اے شہید ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے چھپ کے مخفی رکھ کے ان لوگوں سے, ان دہشت گردوں سے بات چیت کی. 10 سپٹمبر کو ایز اے سانیہ پارلیمنٹ یوم سیاہ کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ میں الیکٹڈ لوگوں کو گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, کھینچا گیا. بہت سی چیزیں جو ایجنٹ یا آکیپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو کیمپس کے اندر جو رہتے ہیں ان کے ایشوز کو چھیڑا گیا. پھر کلچرل اینڈ ایجوکیشنل افیئر. اتنے سارے پرچوں کے درمیان آپ کیسے بچ گئی؟ یہاں تو پارلیمنٹ پہ چھاپے پڑے, لوگوں کو اٹھا کے لے ویری سیڈ. دیکھیں میں نے بار بار آج کا میرے تمام ساتھیوں نے کہا اور اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. ویسے اسپیکر صاحب کا جو ایک کردار سامنے ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے جو بھی انہوں نے ایکشن لیے جو ان کے انڈر اتھارٹی آتے تھے. لیکن 10 سپٹمبر کو ایز اے سانیہ پارلیمنٹ یوم سیاہ کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ میں الیکٹڈ لوگوں کو گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, کھینچا گیا, پارلیمنٹ کی توہین کی گئی. دیکھیں یہ صرف خالی زرتاج گل کی یا عمر ایوب کی یا بیرسٹر گور صاحب کی, شیر افضل مروت صاحب کی یا کسی کی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کی اتھارٹی کو کوئی اس طرح چیلنج کرتا ہے اور وائلیٹ کرتا ہے, پھر کل کو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے یا پی ایم ایل این سے ہے یا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے یا ایم کیو ایم سے. تو دیکھیں یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ تھا. جمہوریت میں سے سیاہ تاریخ دن نہیں ہو سکتا. میرے حلقے میں ڈیرہ غازی خان کے جو غیر عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, 8 لاکھ کی آبادی میرے حلقے میں این 150 میں, اور میرا ووٹر جو 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر میں خود بھی یہاں سے چھپ کے نکلوں اور میں پارلیمنٹ میں بھی نہ اپنے آپ کو بچا سکوں, میں اپنا مقدمہ بھی نہ لڑ سکوں, تو میں ان کا مقدمہ کیسے لڑوں گی؟ اور یہ سب پارلیمنٹیرین نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس کے لیے اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو تمام سب ایک پیج کے اوپر, اور اسپیکر صاحب نے جو کمیٹی بنائی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. افسوس ہے, دیکھیں ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی ینگسٹر کا پارلیمنٹیرین بن کے اس پارلیمنٹ میں آنے کا. یہ ہماری شان ہے, یہ پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے ہماری, یہ ہماری عزت ہے. میں نے تو اسی کا ہی خواب دیکھا تھا کہ میں آج آپ اگر میرے انٹرویو بھی کریں جسٹ بیکاز آئی ایم الیکٹڈ, تو اگر یہاں پہ ہماری بے توقیری ہوگی, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ رہے گا, تو کسی کی بے میم یہ بتائیں کہ مشوروں پہ عمل کریں گے؟ کون سے مشورے جو انہوں نے دیے ہیں آپ, جو گرفتار ممبران اسمبلی ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ جو میں خود ابھی اسی میٹنگ سے اسپیکر چیمبر میں آ رہی ہوں. ہمارے تمام جن کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے میں سب ان کے ساتھ بیٹھے رہی ہوں, اور وہ سب بھی ساری بات ابھی پروڈکشن ان کا پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہو گیا, وہ واپس جہاں سے جن تھانوں سے ان کو لایا گیا تھا وہ وہیں پر جائیں گے. اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ کل ان کی جو ہے وہ بیل ہو جائے گی. بہادر ہیں, بہت حوصلے میں ہیں, تکلیف ہر ایک کو ہوئی ہے. اور جو اسپیکر صاحب نے کہا ہے بالکل, دیکھیں میں نے تو پہلے اسپیکر صاحب کے کردار کی تعریف کی ہے کہ جس طرح اسپیکر صاحب نے اپنے ہاؤس کے لیے کھڑے ہوئے. دیکھیں آئین کے اندر پڑھیں آپ, کانسٹیٹیوشن میں ہمارے 1973 میں پڑھیں, یہ پارلیمنٹ جو ہے نا یہ اسٹیٹ ہے, یہ بھی اتنا ہی مقدس ادارہ ہے, اور یہ سپریم ہے جتنے باقی مقدس ادارے ہیں. تو اگر آج خدا نخواستہ پارلیمان کے اندر یہاں پہ کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی, الیکٹڈ نمائندوں کی, تو کل تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں ہے. تو جو اسپیکر صاحب نے اسٹیپس لیے ہیں سب اس کے اوپر تمام پارٹیز ایگریڈ ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی تمام. اچھا میم یہ بتائیں گے, بالکل میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ
جو کمیٹی بنائی ہے جو اس کے رزلٹس آئیں گے جو اس کے اندر فیصلے ہوں گے اس سے پارلیمنٹ کی انشاءاللہ عزت بحال ہوگی, سب اس کو ویلکم کریں گے. تکلیف بہت ہوئی ہے, آپ یقین کریں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. میری تو اپنی بریکنگ نیوز چلا رہے تھے اور بعد میں جو میرے اوپر پرچہ ڈالا گیا وہ یہ ڈالا گیا کہ میں نے دستی بموں سے حملہ کیا. میری ویڈیو دیکھے, میں تو باقاعدہ اسلام آباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں. میں تو ان کی عزت کرتی ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں. بہت افسوس ہے بیرسٹر غور صاحب جی پسٹل لہرا رہے تھے, فلانا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا, تو عجیب عجیب قسم کی مذائقہ خیز قسم کے فائر بنے. اچھا میم, یہ کہیے گا کہ ایک طرف آپ کے جو اسپیکر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کئی سارے ایم این ایز کی جانب سے کوشچن یہ اٹھایا گیا کہ ایم این ایز کی پارلیمان کے اندر سے گرفتاری نہیں ہوئی. کیا اسپیکر کے ساتھ آپ کی اس مدعے پر کلیریفیکیشن ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی؟ نہیں, پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی. آپ نے شیخ وقاص صاحب کی یا زین قریشی صاحب کی, آپ نے کیا امیر ڈوگر صاحب کی آپ نے اسپیچز نہیں سنی؟ یہاں پارلیمنٹ میں لائٹس آف کر کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور آپ نے یہاں پہ دیکھا جس طرح گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر الیکٹڈ نمائندوں کو اٹھایا گیا. جو دیکھیں پارلیمان کے اندر ہی ہوئی ہے, یہاں ساری پولیس بھری ہوئی تھی اور کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ یہی تو ہم سب کہہ رہے ہیں. اور ساری میڈیا نے اس کو دیکھا ہے, کوئی شرم حیا نہیں رہی تھی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. 3 بجے تک اگر فرض کریں, میں نے جب اس پشاور ہائی کورٹ کی پریمیسز میں جب میں نے پناہ لی, اگر آپ وہاں آئے اور آپ کہیں کہ مجھے انصاف ملے گا اور الیکٹڈ پارلیمنٹیرینس پارلیمنٹ میں سپریمیسی اور آپ وہاں پہ آ کے پناہ لیں گے اور آپ بیٹھیں گے گملے رجسٹریشن کر رہی ہیں اور آپ کو حملہ کر کے گاڑیوں میں لوگ لے جائیں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں یہ تو میں تو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں, 10 سپتمبر سانحہ پارلیمنٹ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا. دیکھیے میں نے آج اسپیکر صاحب کو, آپ کو پتہ ہے میں نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ہے, میں نے اپنے اسپیچ میں یہ بات کہی کہ کل کو یہ تمام پارلیمنٹیرینس, ناٹ اونلی پی ٹی آئی, اینی پارلیمنٹیرین ہو از گوئنگ ٹو بی اے پارلیمنٹیرین, جو 5 سال کے بعد یہ جب بھی یعنی وہ یہاں پہ پارلیمان کا حصہ بنے. اور ابھی بھی موجودہ جب ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ ملکوں میں جاتے ہیں, آپ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ کے خیال میں جو آپ کی بریکنگ نیوز ساری دنیا میں لگی ہوئی ہے اور آپ کے پارلیمان کی توہین دکھائی گئی کہ کس طرح پارلیمنٹیرینس کو گھسیٹا گیا, آپ کے خیال میں وہ کس رسپیکٹ کے ساتھ اور کس گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے کہ جی میں پارلیمنٹیرین ہوں اور میں پاکستان کا مقدمہ, فرض کریں آپ کلائمیٹ چینج کے فورم کے اوپر جاتے ہیں, آپ ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر جاتے ہیں, آپ بچوں کے لیے جاتے ہیں, آپ کلین ڈرنکنگ واٹر کے اوپر جاتے ہیں, بہت سارے سنہرے, آپ ریجنل کانفرنسز میں جاتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹیرین جب جائیں گے اور وہاں پہ جب وہ پاکستان کا مقدمہ ریپرزینٹ کریں گے تو وہاں پہ آگے سے باقی پارلیمنٹیرینس کیا ان کو کہیں گے, میڈیا ان کو کیا کہے گا, انٹرنیشنل میڈیا, کہ آپ کی تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے, آپ کو گربانوں سے پکڑ کے الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر کے اغوا کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ آئین میں ہے اور اس کو مقام اور عزت حاصل ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں میڈیا آپ سب اس کے اوپر نظر رکھیں. دیکھیں آج پارلیمنٹیرین کا گریبان ہے اور 25 کروڑ عوام تو ویسے پی ایم ایل این کے خطاب کے اندر ہے, کس کی عزت بچی ہوئی ہے؟ میں نے آج کوشچن ڈالا ہوا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ 2022 سے لے کر اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے ینگسٹرز ہمارے پاکستان چھوڑ کے گئے جی ڈیفرڈ, کوئی آنسر نہیں آتا. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اپنی ڈگریز کی اٹیسٹیشن کے لیے تو یہاں تمام ینگسٹرز بیچارے ڈیسک کے فورن ڈیسک کے باہر گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. نہ پاسپورٹ ان کو ملتا ہے, نہ وہ باہر جا سکتے ہیں, وہ جکڑے ہوئے ہیں. جب آپ انجینئرس کو, ڈاکٹرس کو, اسٹوڈنٹس کو آپ ہتھکڑیاں لگائیں گے تو کیا وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ تو اس وقت تو ملک میں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے اور پارلیمنٹ کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے, اور وہی ہم نے بحال کرنی ہے. ایک تقریب چل رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کا تو شاید پاکستان کے مفاد یا پاکستان کی باقی پالیسیز کے ساتھ نہیں جڑتی, مگر اس کی ایک سب سے اہم بات جو کی ہے اور انتہائی قابل اعتراض, اور پھر سے ایک دفعہ پی ٹی آئی نے وفاق یا وفاق کا وجود تسلیم کرنے کی بجائے کے پی کے اور پی ٹی آئی اسپیسیفک پالیسی کا ذکر کیا ہے. سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ وہ خود افغانستان سے بات کریں گے, وہ خود ان لوگوں سے بات کریں گے جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس وقت کے پی کے میں اور پاکستان میں. میں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ماضی کی چند حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2013 میں جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو دہشت گردی عروج پہ تھی, اور دہشت گردی کا سامنا پاکستان کی ہر جماعت اور ہر جماعت کی قیادت کو تھا. نہ صرف سیاسی بلکہ نہ کوئی بازار محفوظ تھا, نہ مدرسہ, نہ امام بار کا, نہ کوئی سیکورٹی فورسز محفوظ تھی اور نہ عام آدمی. دہشت گردی کی اس جنگ میں
पार्लियामेंट और उस वक्त की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ बिठाया और कोशिश की कि एक नेशनल पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखा, सारे सूबों को, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। 13 से 18 के दरमियान KPK में इनके 3 MPs शहीद हुए। जब इनका तीसरा MPA शहीद हुआ उसके बाद PTI की क़यादत ने छुप के, मख्फी रख के उन लोगों से, उन दहशतगर्दों से बातचीत की, उनको खुद अच्छे बन के दिखाया, अपने आप को उनका हमदर्द, इमरान खान के बयानात हो या उस वक्त की KPK की हुकूमत। और उसके बाद ये मैं रिकॉर्ड पे चीजें रख रहा हूं और इसको आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद KPK और पाकिस्तान में PTI की क़यादत पर कोई हमला नहीं हुआ। हमले रेफ्यूजी कैंप से, जिसको मैं रेफ्यूजीज नहीं समझती, वो ये आज़ाद कश्मीर भी उनका वतन है, हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों का, वो डिस्प्लेस ज़रूर है। तो मैंने भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम उनको खुद लेके जाएंगे उनके कैंप्स के अंदर। उनका कीन इंटरेस्ट है, जो वहाँ पे उनके इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे लोगों के हवाले से तहरीक को बेस कैंप बनाने के लिए कहाँ, क्योंकि देखिए तारीफें तो सब लोग कर सकते हैं, मगर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था जिसके अंदर जो सब कमेटीज़ उन्होंने 7 तश्कील की हैं। एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की है, एक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पे बनाई है, और एक जो बहुत ज़रूरत थी, जो हम सब कह रहे हैं कि एक लॉ फेयर किया है 5 अगस्त 2019 के बाद, कि एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स की कमेटी बनाई जाए जहाँ जहाँ कश्मीरियों के जो लीगल राइट्स जो हैं छीने गए हैं इस वॉरफेयर के थ्रू। और फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप हो रही है फार्सिकल इलेक्शन वहाँ करें। इस सब कमेटी जो बहुत ज़रूरी थी, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस के चैनल्स के ऊपर हर जगह पे कश्मीर का, चनार का पता है, कश्मीर जल रहा है या कश्मीर इज ब्लीडिंग या बर्निंग, वो जो है वो लोगो कैमरा के थ्रू सारे चैनल्स के ऊपर एक फिक्स हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कोर इशू है साउथ एशिया का और पाकिस्तान का नेशनल इशू जो है वो कश्मीर है, तो वो विजिबल नज़र आए और प्राइम टाइम में हमारे ऊपर डिस्कशंस हो, कॉज के ऊपर अपडेट्स हों, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, फिर लीडरशिप कोर्सेज, फिर बहुत सी चीज़ें जो एजेड या ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनके हवाले से जो कैंप्स के अंदर जो रहते हैं उनके इशूज़ को छेड़ा गया। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल अफेयर्स, जो कि कल्चरल फेस्टिवल्स, कश्मीर कल्चर को रिवाइव करना और बाहर की जो वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में ओवरसीज भी करना कल्चरल कश्मीरी फेस्टिवल्स, क्योंकि कल्चर नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है और उसके साथ साथ ये हमारी इकॉनमी भी है मकबूजा कश्मीर के लोग की। उसके लिए भी मैं चेयरमैन साहब की थैंकफुल हूँ कि आपने जो इकनॉमिक बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, क्योंकि कितने 75 सालों से जंग चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें इकनॉमिकली भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी को करना है, तो उस हवाले से भी बहुत सी कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं वो किए जाएंगे। फिर बहुत जो सेंसिटिव बात है कि जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आए दिन जो है वो पीओके कर रहा होता है इंडिया, कि उन्होंने अब ये कहते हैं कि अब हम वहाँ तो हमने कब्जा फुल कर लिया है, अब हम आगे आज़ाद कश्मीर में पूरा कब्जा करेंगे, GBP करेंगे। तो ये तो पूरे खित्ते को न्यूक्लियर वॉर की तरफ खींचा जा रहा है। 27 फरवरी 2019 को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, ये वही मोदी है जिसके हाथ में इस वक्त के न्यूक्लियर कोड्स है और इस वक्त ओवरऑल वो हार है इंडिया के अंदर। तो ये ना हो कि उसके अंदर कोई और स्टंट, कोई एक वॉर स्टंट करने की कोशिश करे आज़ाद कश्मीर की तरफ और मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप को गॉड फॉरबिड, खासतौर पे यासीन साहब को फांसी चढ़ाने की जिसकी पूरी कोशिश है ताकि उसको हिंदुओं का वोट मिले। तो हर एस्पेक्ट को यहाँ पे जो है टच किया गया है, सारे फैसेट्स को जो कश्मीर कॉज से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे खुल के हमने अपने डिस्कस किए हैं। और